الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ ایک محدود نشست ہے جو جمعیت اہل حدیث سندھ حلقہ لیاری کے نوجوانوں کے ساتھ ہے، ورکروں کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کا بے تحاشا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے چنا ہے. وگرنہ اکثر نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں اور ایک ایسی رو میں بہتے جا رہے ہیں جو سراسر خالق کائنات کی نافرمانی کا راستہ ہے. ان کی جدوجہد میں شیطان راضی ہے اور ان کی زندگی روز افزوں کتاب و سنت سے دوری اختیار کر رہی ہے. اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ تعلق اور دین کی محبت یقیناً اللہ رب العزت کا وہ انعام ہے جس کا ہم شکر ادا کرنے بیٹھیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. نوجوانی کی عمر بڑی ایک قابل فخر عمر ہے. اس عمر کی نیکی بھی عظیم ہے اور اس عمر کا گناہ بھی بڑا دردناک ہے. جہاں تک نیکی کا تعلق ہے تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ رب العزت قیامت کے دن 7 قسم کے انسانوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت اس دن بطور خاص ایک سایہ پیدا فرمائے گا اپنے کچھ خاص بندوں کے لیے جنہیں سورج کی تپش سے محفوظ رکھے گا. وہ سورج جو اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تدن الشمس حتی تکون علی مسافت میل، کہ اس دن سورج قریب آ جائے گا حتیٰ کہ 1 میل کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. آج یہ سورج کروڑ میل دور ہے مگر اس کی گرمی اور تپش ہمیں جھلسا دیتی ہے، اور جب یہ سورج اس قدر قریب ہوگا تو کیسی اس کی حدت ہوگی اور شدت ہوگی، یقیناً ناقابل برداشت. تو یہ سایہ بڑا پررحمت سایہ ہے جو اللہ پاک عطا فرمائے گا اپنے بعض بندوں کو. ان میں سے
ایک بندے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے جو اپنے پروردگار کی عبادت میں اور اپنے پروردگار کی اطاعت میں پروان چڑھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے نماز کی، نیکیوں کی، دینداری کی توفیق دیتا ہے، اور علماء سے محبت، علماء سے ملنا، دین سیکھنا، مسائل پوچھنا، مسجد میں آنا جانا، جماعت سے محبت، دینی کاموں سے محبت، یہ بچپن ہی سے عطا فرمانا، اور وہ بچپن ہی سے اس راستے پر چل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جو اس کو اس تپش سے محفوظ رکھے گا، سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ تو یقیناً نوجوانی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس عمر کا جو نافرمانیوں کا راستہ ہے وہ بھی بہت ہی اذیت ناک ہے اور بڑا دردناک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت قائم ہوگی اور اللہ رب العزت تمام اولین و آخرین کے سامنے ایک ایک بندے کا حساب لے گا، ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی، ایک ایک کو بلا کر، اور باتیں اس طرح کرنی ہے کہ تمہارے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بالکل براہ راست باتیں ہوں۔ یہ لمحہ فکری ہے، اس حدیث پر غور کریں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 سوال تو ہر شخص سے ہونے، ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال کا ذکر کرتا ہوں، وعن شبابہ فیما ابلا، کہ اپنی نوجوانی کی عمر کا حساب دو، اس نوجوانی میں تم نے کیا کیا، تنہائیوں میں اور جلوت میں، خلوت میں کیا کرتے رہے، دن کہاں گزارے، راتیں کہاں گزاری، کس طرح گزاری، پوری دنیا سنے گی اور اس شخص سے یہ باتیں ہوں گی۔ حالانکہ اس سے قبل جو ایک سوال اور بیان ہوا، بان حیات ہی فیما اموا، پوری عمر کا حساب، اس میں جوانی کی عمر بھی ہے لیکن جوانی کا الگ ذکر کیا۔ اس سے اس مسئلے کی ہیبت کو سمجھیں کہ جوانی کی عمر کا ذکر الگ سے کیا، حالانکہ پہلے پوری عمر کے حساب کا ذکر ہو چکا۔ تو یہ معاملہ آسان نہیں، بہت ہی کٹھن ہے۔ تو اس دور کی، اس عمر کی بڑی حفاظت اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی عبادت ہوگی، اطاعت ہوگی تو یہ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور اس کی محبت کا ذریعہ ہوگا۔ اس عمر میں انسان اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دیتا ہے، جس کی دلیل اصحاب کہف، وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیہ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے۔ حالانکہ پورا معاشرہ شرک اور کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، مگر ان چند نوجوانوں کو اللہ تعالی نے توحید کا فہم دیا، عقیدے کا فہم دیا اور یہ ایمان لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ کر قبول کر لیا۔ اب اس توحید کو
عام کرنے کی، اس کی تشہیر کی فکر، اس کے لیے پلاننگ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ھدی، ہم نے ان کو ہدایت میں اور ترقی دے دی۔ مانا ایک نوجوان اگر نیکی کی راہ پر چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دیتے اور اس کو بڑھا دیتے اور اس کا اجر و صلہ اللہ پاک عطا فرماتے۔ تو اس عمر کو اعمال صالحہ کی اختیار کرنے میں صرف کریں اور دین کے فہم اور منہج کے فہم میں صرف کریں۔ جوانی کی عمر قیادت کی عمر نہیں، سیکھنے کی عمر۔ یہ سیاستدان جو نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں کہ تم مستقبل کے قائد ہو اور ان کو سہانے خواب دکھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کی عمر صرف تعلم کی عمر ہے، سیکھنے کی، عقیدہ سیکھنے کی، منہج سیکھنے کی۔ جتنا اس علم کو حاصل کریں، توحید کو سیکھنے کی، حاصل کرنا، سیکھنا، یہ آپ کی عمر۔ نوجوان قائد نہیں ہوتے، اتباع کرنے والے ہوتے، سیکھنے والے ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے، اپنے بڑوں سے۔ تو اس عمر کو اسی اطاعت کے راستے پر صرف کیجیے۔ وہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان من سعادت الاعجمی والنشء کے الفاظ ہیں غالباً، ان یرزقہ اللہ عالما من علماء السنہ، کہ ایک عجمی انسان، عجمی، ہم سب عجمی ہیں، عربی نہیں، ایک عجمی انسان اور ایک نوجوان انسان، ان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں کسی عالم دین کی صحبت دے دے۔ اور عالم دین کیسا ہو؟ من علماء السنہ، اہل الحدیث، اہل السنہ۔ یہ کوئی سلسلوں والا اور صوفی نہ ہو، بلکہ اس کا سینہ کتاب و سنت کے اجالے سے منور ہو اور وہ ناطق حق ہو، کتاب و سنت کا ناطق ہو۔ ایسے عالم کی صحبت اگر مل جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات۔ تو اس عمر کو سیکھنے میں، عمل میں اور ترقی حاصل کرنے میں صرف کیجیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھو کہ عمل وہی کارآمد ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کی توجہ عمل پر ہوتی ہے لیکن قبول عمل پر نہیں ہوتی، یہ ناکامی ہے جو خاسرت دنیا والآخرہ۔ کچھ لوگ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ پائیں گے۔ یہ ناکامی کا راستہ ہے کہ ایک انسان جد و جہد کرے، عمل کرے اور اس کے عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو۔ یہ بھی ایک مستقل فقہ ہے دین اسلام کی، جیسے نماز کی فقہ ہے، حج کی فقہ ہے، زکوٰۃ کی، روزے کی، ہر عمل کی فقہ ہے۔ تو قبول عمل کی بھی فقہ ہے۔ صحابہ کی نگاہ عمل کے ساتھ ساتھ قبول عمل پر ہوتی تھی، بڑے بڑے عمل کرتے تھے اور کوئی فخر و تعلی نہیں تھا ان میں، کوئی غرور، کوئی دھوکہ بالکل نہیں تھا۔ ان کی نگاہ اس عمل کے قبول پر ہوتی تھی، عمل کے قبول پر وہ عمل کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ڈرتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں ساتھ ساتھ مبتلا خوف تھے، وہ عمل بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں۔ ڈر کس چیز کا؟
کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس مقام کو سمجھ نہ سکیں. الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ کہ نیک عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. نیک عمل کا ذکر نہیں، عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. تو وہ سمجھی شاید یہاں بدکاروں کا ذکر، بدکاریاں کرتے ہیں اور ساتھ ڈرتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے. چوری کرتے ہیں ساتھ ڈرتے ہیں پکڑے نہ جائیں. شاید یہاں بدکاروں کا ذکر. نبی علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا کہ لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، یہاں بدکاروں کا ذکر نہیں، یہاں پرہیزگاروں کا ذکر. نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ سلف صالحین کی فکر. وہ حارثہ بن نعمان کا واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے. کتنی بڑی نیکی ہے جنگ بدر میں شرکت اور شہادت، عظیم الشان نیکی. ہم تو کسی بارڈر پہ 2 چھرے فائر کر کے آ جائیں تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. جنگ بدر کی شہادت. ان کی والدہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہو چکا. اکلوتا بیٹا تھا، نہ شوہر، نہ والد، نہ بھائی، نہ کوئی بہن، دنیا میں اکیلی رہ گئی. میری دیکھ بھال کرتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا، ایک سہارا تھا میرا، وہ چلا گیا. تعریف منزلہ حارثہ منی، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے نزدیک کیا مقام تھا، کیا اہمیت تھی اس کی میری زندگی میں. میرا واحد سہارا تھا اللہ رب العزت کی ذات کے بعد، اور وہ جنگ بدر میں شہید ہو چکا. مجھے قرار نہیں آ رہا، صبر نہیں ہو رہا. بس آپ سے ایک بات پوچھنے آئی، ان کان فی الجنہ اصبر واحتسب. اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی اور اس کو جنت عطا فرما دی تو پھر میں صبر کر لوں گی اور احتسب، اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کروں گی. وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا، اس کی قربانی قبول نہیں کی، تو تَرَىٰ مَا أَصْنَعُ، پھر صبر نہیں کر پاؤں گی، پھر صبر نہیں کر پاؤں گی. سارے یہ صبر و قرار کے جو بندھن ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. دیکھیں صحابہ کی فکر، اتنا عظیم عمل، بجائے اس کے کہ دنیا میں تشہیر کریں کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں اور میرا بیٹا بدر میں شہید ہوا ہے، دنیا کو سناتے پھریں. نہیں، نبی علیہ السلام سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے ام حارثہ کو خوشخبری دی، بشارت دی کہ انہا لجنان کثیرہ وان ابنک لاصاب الفردوس الاعلی، کہ جنتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس دے دی. جنت الفردوس میں وہ پہنچ چکے ہیں. اور یہاں فکر کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا. تو یہ ایک مستقل فقہ ہے قبول عمل کی. ایک عمل ہے اور ایک قبول عمل. ایک انسان اگر عمل کرتا ہے اور اس کو صحیح توحید کا فہم نہیں ہے، سب بیکار، ختم. وہ عمل تو کر رہے ہیں مگر وہ قبول عمل کی فقہ سے ناواقف، سب ختم. ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر وہ شرک میں ملوث ہے، اس کے عقیدے میں شرک، اس کے عمل میں شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. ایسے انسان کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بچہ ہر سال حج کرو، عمرے کرو، جاؤ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تہجد پڑھو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں نے تیرے اندر شرک کا بیج بویا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں تیری کوئی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. عمل کی گاڑی دوڑ رہی ہے 100 کی رفتار سے، مگر قبول عمل کی فقہ سے ناواقف. ایک شخص عمل کرتا ہے مگر وہ شرعی حقائق میں سے کسی ایک حقیقت کا منکر ہے،
اس کا کوئی عمل قبول نہیں. یہ تو کفر ہے. کتاب و سنت سے ثابت شدہ کسی ایک چیز کا انکار کفر. کوئی نیکی قبول نہیں, کوئی عبادت قبول نہیں. اسی طرح ایک شخص اگر عمل کرتا ہے اور اس کا دل اخلاص سے خالی, ریاکار, دکھاوا, شہرت پسندی, نمود و نمائش, اس کا شوق ہے, اس کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق ہے, تو بیچارہ عمل تو کر رہا ہے آگے بڑھ چڑھ کر, مگر یہ عمل کے قبول کی فقہ سے ناواقف ہے, عمل قبول نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ریاکار کہے گا اور کہے گا تیری تمام نیکیاں برباد ہو چکی. لیس عندی لعملک من شیء, تیرے اس عمل کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان کی میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے, کوئی جزا نہیں. بدا لهم من اللہ ما كانوا يحتسبون. اس سے قبل وہ خوش تھے کہ نیکیوں کے ڈھیر لگے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوا جو ان کی توقع کے خلاف تھا. تمام خوشیاں غارت, ناکام قرار دے دیا گیا. یہ قبول عمل کی فقہ ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہو. تبھی تو سلف صالحین بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے تھے لیکن چھپا کر. صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والا کوئی نہ, ایسا نہ زمین پر گرے اور شیطان ریاکاری کا وار کر دے اور پوری اتنی بڑی نیکی میدان جہاد میں آنا, خون بہانا, جان قربان کر دینا ساری بیکار جائے. رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ, بہت سے مقتول قتل ہو کر گریں گے دو صفوں کے بیچ میں, یہ کفر کی صف اور یہ اسلام کی صف. اسلام کی صف کا, پہلی صف کا یہ مجاہد تھا, وہیں لڑتا رہا, کھڑا رہا صبر کے ساتھ, حتیٰ کہ وہیں لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر قتل ہو کر گر گیا. نیکی بہت بڑی. فرمایا کہ اللہ اعلم بنیتہ, اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے. اس عمل کو مت دیکھو بلکہ ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے. تبھی تو امام بخاری نے باب قائم کیا کہ باب لا یقال فلان شہید, یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شہید ہے, یہ نہ کہا جائے. گو ہم نے اس لفظ کی آج ریڑ مار دی, ہر شخص شہید ہے, ہر شخص شہید ہے. وہ ہم تھر گئے تو وہاں کچھ ہندو قتل ہو گئے تھے, وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے فلاں 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 شہید کے قتل کا بدلہ, اور نعرے لکھے ہوئے. یہ ہندوؤں تک کو شہید کہا جائے. یہ جو سیاسی اور یہ تہذب کا معاملہ بن چکے ہیں تو عجیب. شہادت کا ایک عظیم رتبہ اور کس طرح اس کو رگڑا جا رہا ہے. ہوا کہ دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر گیا. عمل بہت بڑا بظاہر مگر اس کی نیت کا حال اللہ جانتا. تو یہ بھی قبول عمل کی فقہ ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہو, اللہ کے لیے مخلص. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم, اور ایک روایت میں ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العزت تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا, لیاری والے کے الفاظ کے مطلب تمہارے فوٹو نہیں دیکھتا, بلکہ اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا, بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا اور تمہارے اعمال کو دیکھتا. عمل سے پہلے دل کو دیکھتا کہ دل میں اخلاص ہے یا نہیں. تو یہ قبول عمل کی فقہ. اس کے ساتھ ساتھ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر یا اپنے عمل کی کثرت کی بنا پر
کسی عجب کا شکار نہ ہو، کسی کبر کا شکار نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے کہ اس پورے محلے میں صرف میں ہی جنتی، باقی سارے جہنم میں بیٹھے ہوئے۔ کچھ لوگ، کچھ نوجوان، یہ ان کی فکر ہے، عجیب ان کی سوچ ہے، سبیل المومنین سے کٹے ہوئے، الگ تھلگ ان کی زندگی، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا قرار دیتے ہیں۔ یہ جو عجب ہے کسی بھی عمل صالح کی بنا پر، یہ بھی مہلک ہے، انسان اپنی نیکیاں خود برباد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، دو بھائیوں کا مشہور قصہ ہے، ایک بہت ہی نیک اور صالح اور ایک پرلے درجے کا بدکار، اور یہ اس کو سمجھاتا، واعظ کرتا اور یہ قبول نہ کرتا۔ ایک دن اس نے ایک عجیب گناہ کر ڈالا، صحیح بخاری کے حدیث میں وہ گناہ مذکور نہیں ہے، وہ میں نے طبرانی کبیر میں پڑھا کہ یہ نیک بھائی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ باہر سے آیا، آنکھوں میں شرارت، اس کے سجدے میں جانے کا انتظار کیا۔ جب وہ سجدے میں گیا تو دونوں پاؤں اس کی گردن پر رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ اندازہ کر سکتے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب تک اس کا جی چاہا وہ کھڑا رہا اور وہ نیچے پڑا رہا، اور جب اس کا دل بھر گیا اس مذاق سے، شرارت سے، نیچے اترا، یہ سجدے سے اٹھا، نماز پوری کی، سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے اس کو کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جرم واقعی بڑا بھیانک ہے۔ وہ نماز پڑھنا سجدے میں، اور یہ اس کو مذاق کی سوجی، جرم بڑا بھیانک ہے۔ ابھی اس کی زبان کا بول کیا ظاہر کر رہا ہے؟ تجھے اللہ معاف نہیں کرے، تو جہنمی۔ اس قسم کی سوچ، حالانکہ اس کی جو جرم کی ہیبت وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ من الذی یتعلی علیہ انی لا اغفر لفلان، یہ مجھ پر قسمیں کھانے والا کون ہوتا ہے؟ یہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کون ہے قسمیں کھانے والا کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں؟ انی قد غفرت لہ وادخلتہ النار، میں نے اس فلاں کو معاف کر دیا جس کے گناہ کی ہیبت آپ نے سن لی، جو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اس کی گردن پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو اذیت دے رہا ہے، اس کے اس عمل کا مذاق اڑا رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے، وادخلتہ النار، اور اس نمازی کو، اس سجدہ ریز ہونے والے کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایک زبان کا بول پوری زندگی کی عبادتوں کو تباہ کر دیا۔ اس روش پر بھی کچھ نوجوان قائم ہیں، کٹ کے رہنا، الگ تھلگ رہنا، اپنی ان کی سوچ، اپنا ان کا فہم، اپنی ان کی فکر، اپنے آپ کو روح القدس سمجھنا، اور باقی سارے جو ہے نا یہ کچرا ہیں، ان کی تحقیر۔ یہ بھی جو قبول عمل کی فقہ ہے اس کے منافی۔ حدیث آپ نے سن لی، یہاں تو بڑی تواضع کی ضرورت، اور یہاں یہ دیکھو کہ سبیل المؤمنین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبیل المؤمنین قرآن میں پیش کیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی نافرمانی کرتے، جو شاقق رسول کی نافرمانی کرتے، یشاقق شق سے، شق کو مانا ایک طرف ہونا، باب مفاعلہ، شاق یشاق مشاقتن، یعنی اپنے آپ کو ایک طرف کرتے ہیں، رسول کو ایک طرف کرتے ہیں۔
یہ مشاقہ کا معنی ہے، نافرمانی. یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ سبیل المؤمنین کو چھوڑ دیتے. اس دور میں مؤمنین صحابہ تھے، تو آج کے دور میں مؤمنین ان کا ایک طریقہ کار. مثلا آج سبیل المؤمنین کا طریقہ کار کیا ہے؟ حصول علم کے لیے مدارس ہیں، علماء ہیں. کچھ لوگ کٹ جاتے ہیں مدارس سے، علماء سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی علم حاصل کریں. 2 کتابیں لے لیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیا اور مرضی کا سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر الگ تھلگ ہو کر دنیا کی تحقیر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا قرار دے رہے ہیں. یہ روش، یہ قبول عمل کی فقہ کے خلاف ہے. یہ سبیل المؤمنین. طلب علم کا راستہ کیا ہے؟ ترقی علم کا راستہ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ آج ضرورت ہے، جس طرح ہم عمل کو پہچانتے ہیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، حج کا طریقہ سیکھتے ہیں، اس کے مطابق ادا کرتے ہیں، اس طرح ہر عمل کی قبول کی کیا فقہ ہے، کیا اس کا فہم ہے، وہ بھی حاصل کریں. یہ کچھ اساسی باتیں ہیں. توحید پر قائم ہونا، سنت پر قائم ہونا، بدعت سے بچنا. ایک بدعتی انسان کی بھی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. ریاکاری سے بچنا، اخلاص کی بنیاد پر نیک اعمال کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ عمل کے بعد تواضع ہو. متواضع بندہ بن کر رہو. کوئی عمل تمہارے اندر عجب اور کبر پیدا نہ کرے. لن يدخل جنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من الکبر. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. کبر کیا ہے؟ فرمایا کہ کبر 2 چیزوں کا نام. الکبر بطر الحق وغمط الناس. حق واضح ہو جائے اور قبول نہ کرے، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھے. بنیاد کچھ بھی ہو، یہ کبر، یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت نصیب نہیں ہوگی. اور ایک حدیث میں لن یجد رائحۃ الجنہ وان رائحتها لتوجد من مسیرۃ 70 عام، کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی، اسے محسوس نہیں ہوگی. اتنا اس کو دھتکار کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا اور راندہ کر دیا جائے گا. تو یہ ہے قبول عمل. اس کے لیے ان آداب کو سمجھنا ضروری. تو آج یہ بڑی خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے کہ آپ یہاں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہر دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور ایک مخلص، انشاءاللہ مخلص ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں. بطور خاص رمضان میں آپ کی جدوجہد جماعت کے لیے، اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کی کوشش جماعت کے لیے یقیناً بڑی قابل قدر ہے. عمل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عمل لازمی اور ایک متعدی. لازمی عمل وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو، آپ کا نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کے لیے جانا، یہ لازمی عمل، یہ آپ کی ذات کے لیے. متعدی عمل وہ ہے جس کا فائدہ لوگوں کو ہو، اور یہ ساری جدوجہد اور خدمت ہے، یہ ایک متعدی عمل کے طور پر. متعدی عمل کے طور پر امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ میں نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، قیام اللیل کروں، یہ بہتر ہے یا کسی بدعتی کا رد کروں، کسی بدعتی کی تردید کروں، یہ بہتر ہے؟ فرمایا کہ بدعتی کی تردید کرنا یہ قیام اللیل سے، روزوں سے، نمازوں سے افضل. کیونکہ نمازیں پڑھو گے، نفل پڑھو گے، قیام اللیل کرو گے، روزے رکھو گے، اس کا فائدہ تمہاری ذات کے لیے،
اور بدعتی کی تردید کرو گے اس کا فائدہ اللہ کے دین کو ہوگا اور لوگوں کو ہوگا. کتنے لوگ تمہارے اس بیان سے مستفید ہو کر بدعت سے بعد آ جائیں گے، بدعت کو چھوڑ دیں گے. تو یہ متعدی عمل یقیناً لازمی عمل سے افضل ہوتا ہے. تو حالانکہ بقرہ عید کا موقع لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور آپ نے یہ سارے دن جماعت کو دیے اور اپنی خدمت مثالی پیش کی، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی توقع سے بڑھ کر اس کا فائدہ کون کون اٹھائے گا. انشاءاللہ یہاں سے لے کر کشمیر تک اس کا فائدہ اللہ کی توفیق سے پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان جماعتی امور کے لیے اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان ساری کوششوں کو اور محنتوں کو اور کاوشوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے. ان سارے اعمال کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دے. تو اللہ رب العزت سے اسی قسم کی دعاؤں کے ساتھ اپنے اس عمل کو اور جماعتی زندگی کو، جماعتی حیات کو جاری رکھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ جو دقیقہ جماعت کے لیے صرف ہوتا ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے، اور وہ یقیناً حیات ہے، جماعت کی حیات، دل کی حیات اور دین کی حیات کا سبب بنے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ ان ساری جہود کو قبول فرما لے اور آئندہ بھی اسی لگن کے ساتھ اور جدوجہد کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، ہمارے عمل کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے اتباع کے نور سے منور فرما دے. جس عمل میں سنت کا رنگ نہیں ہے وہ عمل بیکار ہے، محض ہے، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں، بالکل بیکار، نہ اس کا کوئی وزن ہے، نہ وہ کسی اجر و ثواب کے قابل ہے. لیکن جو عمل اخلاص کی بنیاد پر ہو اور بندہ موحد ہو اور عمل پر سنت کا رنگ ہو تو وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اللہ پاک ایسے عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.